تلاوت کلام پاک کے بعد اس پروگرام کے تعلق سے آپ واقع کروں 2 نشستوں میں یہ پروگرام تقسیم کیا گیا. پہلی نشست میں 3 علماء کرام کے بیانات ہوں گے. دوسری نشست میں 2 علماء کرام جو مہمان خصوصی ہیں ان کے خطابات ہوں گے. ابھی جو ہے ہمارے پاس ایک بہتر سے بہتر مقابل شہر یوپی کے الحمدللہ مشہور و معروف عالم دین مولانا جرجیس انصاری حضرت اللہ کے قریب رہنے والے انہی کی جو ہے آواز میں آپ کا جو ہے جوشیلا بیان ہوتا ہے. مسجد محمد علی معصوم کے امام خطیب حضرت شیخ مجاہد فیضی حضرت اللہ سے گزارش ہے آپ جو ہے بے نمازی کے انجام کا خطاب کریں اور حضرت الشیخ مولانا عبد الکریم سلفی حفظہ اللہ داعی مبلغ دعوت ضلع اور زیر نگران جو ہے علاقے رامپور کے آپ جو ہے الحمدللہ 17 اور 18 سال سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں جس کی توفیق سے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر اکٹھا ہونے اور دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملا. بعد فضیلت الشیخ جناب مولانا حبیب اللہ حدیثی سلفی صاحب کا اور اراکین مجلس کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں جن کے توسط سے مجھ ناچیز کو اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. میرے پیارے ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع خطاب ہے بے نمازی کا انجام. اس ٹاپک کے اندر سے انشاءاللہ میں 2 پوائنٹس پر باتیں کروں گا. پہلا پوائنٹ رہے گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے یا نماز نہ پڑھنے والوں کا نقصان کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اسلام کا دوسرا رکن ہی نماز ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 8 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا. اس حدیث پہ غور کیجیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد، شہادتین کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ نماز کا ذکر کیا. اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کیونکہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، ایک پیلر ہے، ایک کھمبا ہے. جس طرح ایک بلڈنگ ہے، کسی بھی بلڈنگ کا پیلر ہوتا ہے، کھمبا ہوتا ہے. اگر اس کا کھمبا ٹوٹ جائے تو بلڈنگ برقرار نہیں رہ سکتی. اسی طرح اسلام کے بھی پیلر ہے، اسلام کے بھی کھمبے ہیں.
اگر ہم نماز ایک اسلام کا پلر ہے، کھمبا ہے، اگر ہماری زندگی سے نماز چلی گئی سمجھیے کہ ہمارے اندر سے اسلام چلا گیا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی طرح نماز کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جس چیز کی وصیت کی وہ نماز کی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث نمبر 1625، ان ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان یقولہ فی مرض الذی توفی فیہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے نماز کی تاکید کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں تم نماز قائم کرنا اور اپنی ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اپنی وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ نماز کی وصیت کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وفات سے پہلے جس چیز کی وصیت کی جاتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو وصیت کرے وفات سے پہلے، چاہے وہ اولاد کتنی نالائق کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ اولاد کتنی بیکار کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے اس باپ کی وصیت کو پوری کرتا ہے۔ تو ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے نماز کی وصیت کی، اور آج ہم اس وصیت کو پوری نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نماز کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات کے معاملے میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے السلسلۃ الصحیحہ للالبانی حدیث نمبر 1358، عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة السلام، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے نماز کے بارے میں سوال کرے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر کوئی شخص نماز کے اندر کامیاب ہو گیا، اگر کوئی شخص نماز کے اندر پاس کر گیا تو وہ دیگر اعمال میں پاس ہوتا چلا جائے گا، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر فیل کر گیا، اگر کوئی شخص نماز کے اندر ناکام ہو گیا تو وہ دیگر اور اعمال میں ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ سب سے پہلا کوشچن نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اگر آپ کا فرسٹ امپریشن ہی ختم ہو جائے تو پھر آپ آخرت کے دن کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نماز کی اتنی اہمیت ہے، سب سے پہلا کوشچن نماز کے بارے میں ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اسی نماز سے دور ہیں، آج ہم بلا شرعی عذر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم کاروبار کی وجہ سے، آج ہم بزنس کی وجہ سے، آج ہم تجارت کی وجہ سے، آج ہم کھیتی باڑی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آج ہمارے دل کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اس شخص کو کاروبار نہ تو جو ہے اس کو غفلت کر سکتی ہے، نہ تجارت، نہ کھیتی باڑی اس کو نماز سے غافل کر سکتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ النور سورہ نمبر 24 پارہ نمبر 18 آیت نمبر 37، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بہترین بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے اچھا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے خوش نصیب بندہ وہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھنے سے، جنہیں روزہ رکھنے سے نہ تو تجارت غافل کر سکتی ہے، نہ تو خرید و فروخت غافل کر سکتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، بلکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کے دل اور آنکھیں پلٹ دیے جائیں گے۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف جس کے اندر ہو میرے پیارے ساتھیوں، وہ شخص کبھی بھی نماز سے غافل نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری نماز کا حال یہ ہے کہ مؤذن صاحب آذان دیتے ہیں، حی اللہ اکبر اللہ اکبر، حی
حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہے، لیکن آج ہم چائے خانوں کے اندر گپ شپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم لوگوں کی چگلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم راجنیتک اور پولیٹکس کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر میں فجر کی نماز کی بات کہوں تو آج مؤذن صاحب اور امام صاحب کے علاوہ مسجدوں میں نہیں دکھتے، ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہے، ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہے، ہماری مسجدیں چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے، ہماری مسجدیں کہتی ہے کہاں ہے بستی کے لوگ، کہاں ہے محلے کے لوگ، ہماری مسجدیں لعنت بھیجتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن ہم تو فجر کے ٹائم سوئے رہتے ہیں، ہم تو فجر کے ٹائم جو کھراٹے نیند لے رہے ہیں اور اس وقت اٹھتے ہیں جب تک شیطان ہمارے منہ میں پیشاب کر چکا ہوتا ہے، ہم اس وقت جاگتے ہیں۔ یہ آج ہماری حالت ہو گئی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور ہماری مائیں بہنیں بھی آج نماز سے غافل ہیں، آج وہ بچوں کے پیشاب کا بہانہ بنا کر بلا شرعی وضو اور نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، کچن میں کام کرنے کا بہانہ لے کر وہ نماز کو چھوڑ دیتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بچے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو پرورش کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ڈائپر تو ہے، ان کے لیے سولوشن تو ہے، آپ اس سولوشن کو یوز کیجئے، استعمال کیجئے، لیکن بچوں کا بہانہ بنا کر کے آپ نماز مت چھوڑیے۔ اسی طرح آپ کو کچن میں کام کرنا ہے، لیکن نماز کے ٹائم آپ 10-15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس نماز کے لیے آپ اپنا کچن کے کام کو اسٹاپ کر دیجئے، روک دیجئے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیے، کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص ICU کے اندر ہے تو کیا وہ اس وقت بھی نماز پڑھیں گے؟ علامہ ابن باز نے کہا اگر ICU کے اندر ہے پھر بھی اسے نماز پڑھنی ہوگی، پھر بھی اسے نماز پڑھنی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے اوپر نظر دوڑاؤ، امام مالک رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کو اتنی ماری گئی، اتنی مار لگی، لیکن اس مار کھانے کے باوجود، جس مار کو اگر کسی ہاتھی کے اوپر پڑتی تو ہاتھی بھی بھاگ جاتا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات اور سچویشن کو دیکھ کر صورتیں بدل سکتی ہے۔ مثلا اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے قصر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر پانی اویلیبل نہیں ہے، جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں آپ لیٹ کر پڑھیے، اگر آپ لیٹ کر کے نہیں پڑھ پاتے ہیں آپ اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ جنگ کے میدان میں ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھیں گے اور کچھ لوگ اس کی جو نماز پڑھیں گے، کچھ لوگ اس کے ساتھ جنگ کریں گے، یہ طریقہ ہے۔ یعنی سچویشن اور حالات کے بدلنے سے صورتیں بدل سکتی ہے، پر نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کی کیا کیا نقصانات ہیں۔ نماز چھوڑنے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے گا قیامت کے دن اس کو غیر نامی وادی کے اندر داخل کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ مریم سورہ نمبر 19 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 59۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے بعد اس کے کچھ نالائق جانشین آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ واتبعوا الشهوات، اور انہوں نے شہوتوں کی پیروی کی، انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ فرماتا ہے فسوف يلقون غیا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیر نامی وادی کے اندر داخل کرے گا۔ جو شخص نماز چھوڑے گا پہلا نقصان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو غیر نامی وادی کے اندر داخل کرے گا۔ یہ غیر نامی وادی کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما نہر ھذا نہر جہنم فی جہنم، کہ ہوا نہر فی جہنم خبیث الطعم بعید القاری، کتاب الصلاۃ ابن القیم پیج نمبر 40، کہ جہنم کے اندر ایک دریا ہے اور جس کا گند، جس کی جو خوشبو یعنی بہت ہی بیڈ اسمیل ہے اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز چھوڑنے والا نماز چھوڑنے کی وجہ سے جب جہنم میں جائے گا، نماز چھوڑنے والا جب جہنم کے اندر جائے گا، جنتی پوچھے گا کہ تم کس وجہ سے جہنم کے اندر آ گئے، تمہارا جرم کیا تھا، تمہیں کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ تو جہنم میں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ المدثر سورہ نمبر 74 پارہ نمبر 29 آیت نمبر 40 to 43۔
فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. قیامت کے دن جنتی جہنمی سے سوال کریں گے آئے میرے جہنمی بھائیو تم جہنم کے اندر کیسے چلا آیا؟ وہ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین. آئے میرے ساتھی تو میرے ساتھ کھیلا تو کرتا تھا, تو میرے ساتھ گھوما تو کرتا تھا, تو میرے ساتھ بیٹھا تو کرتا تھا, تو میرے ساتھ مستیاں تو کرتا تھا, لیکن جب مؤذن صاحب اذان دیا کرتے تھے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی تھی, تم تو مسجدوں میں چلا جایا کرتا تھا لیکن میں گپ شپ میں مشغول رہا کرتا تھا, اس لیے میں جہنم کے اندر آ گیا. میرے پیارے ساتھیو جہنم میں کیا کہیں گے اگر میں جہنم میں آیا ہوں اس کی وجہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اسی طرح نماز نہ پڑھنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد حدیث نمبر 22075 عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 کلموں کی وصیت کی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا, اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان قتلت وحرقت, اگر تمہیں قتل کر دیا جائے, اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دی جائے تو یہ گوارا کر لینا, لیکن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اگر تمہیں جلا دیا جائے تو یہ گوارا کر لینا, لیکن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ولا تعقن والدیک, اور تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, یعنی ماں باپ کو خون کے آنسو نہیں رلانا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, اگر تمہارے ماں باپ تجھے گھر سے بھگا دے, اگر تمہارے ماں باپ تجھے جائیداد سے بے دخل کر دے یہ گوارا کر لینا, لیکن ماں باپ کے ساتھ کبھی نافرمانی نہ کرنا. اس کے بعد آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تم کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا, عمدن قصدن جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنا, کیونکہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے. جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بری الذمہ ہو جاتا ہے. بری الذمہ کا مطلب یہ ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اب تم مرو کٹو اور تم گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے. آج ہماری مسجد جو توڑی جاتی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں صاحب ہماری مسجد کیوں توڑی جا رہی ہے؟ جب ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہیں رکھیں گے, جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری مسجد توڑی نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں یہ نماز چھوڑنے کا نقصان ہے کہ اللہ رب العالمین بری الذمہ ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز چھوڑنے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو کچلے گا, پتھروں سے اس کے سر پہ مارا جائے گا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 7047 عن جندب بن سمرہ رضی اللہ عنہ. حضرت جندب بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے کہا کرتے تھے اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب بیان کرتا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتاتے. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول یہ سوال کیا اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے, آج رات میں نے خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 آدمی آئے, 2 آدمی آ کر کے مجھے اٹھا کر کے لے کے گئے اور میں ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا, اس کے پاس ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور وہ اس پتھر سے اس کو مارتا جس سے اس کا سر پھٹ جاتا اور پتھر لڑک کر کے دور چلا جاتا, اور جب وہ آدمی اس پتھر کو اٹھانے جاتا تو پھر اس کا سر جوڑ دیا جاتا اور وہ پہلے کی طرف ہو جاتا. بار بار ایسا ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول امر رجل اتیت علیہ یسلب بالحجر
ثم يخرج فيرفزه ياخذ القرآن فيرفزه، اے اللہ کے نبی یہ پہلا شخص جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، جس کے سروں کو مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، وہ آدمی ہے جو قرآن تو پڑھتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیو، اگر آپ نماز چھوڑیں گے قیامت کے دن آپ کے سروں کو کچلا جائے گا، آپ کو مارا جائے گا۔ اسی طرح نماز جو ہے چھوڑنے کا چوتھا جو نقصان یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو قیامت کے دن اس کو وائل نامی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، وائل نامی جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بیان فرمایا سورۃ المطففین، سورۃ المعون، سورہ نمبر 107، پارہ نمبر 30، آیت نمبر 4 to 7۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کے اندر سستی و کاہلی سے کام لیتے ہیں، جو نماز کے اندر سستی و کاہلی سے کام لیتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کے لیے وائل نامی جو ہے جہنم ہے۔ اب ذرا سوچو، ان تمام احادیث اور قرآن آیات کو آپ سامنے رکھو اور اپنا جائزہ لو کہ آج ہماری حالت کیا ہے، آج ہماری حالت کیا ہے۔ آج ہم فجر کے ٹائم سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو پتا ہے فجر کی نماز چھوڑنے سے آپ کو کیا ہے؟ آپ رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ فجر کا ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کی برکت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بورک لامتی فی بکورہا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے فجر کے ٹائم میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ فجر کے ٹائم اگر آپ اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، آپ پر برکت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح فجر کے ٹائم پہ رزق جو ہے تقسیم کی جاتی ہے، رزق تقسیم کی جاتی ہے۔ اس لیے علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ نومۃ الصبح تمنع الرزق فإنه وقت تنقسم فيه الارزاق، کہ جو فجر کے ٹائم سویا رہ گیا سمجھو وہ رزق سے محروم ہو گیا، جو فجر کے ٹائم سو گیا وہ سمجھو وہ رزق سے محروم ہو گیا، اور جو رزق سے محروم ہوگا کیونکہ فجر کے ٹائم رزق تقسیم کی جاتی ہے، رزق تقسیم کی جاتی ہے۔ تو جب ہم فجر کے ٹائم سوئے رہیں گے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں رزق کہاں سے ملے گا؟ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب اپنے بچے کو فجر کے ٹائم سوئے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے اتنام فی الساعۃ التي ترزق فيها الارزاق، کیا تم ایسے ٹائم پہ سوئے رہتے ہو جس ٹائم رزق تقسیم کی جاتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو ڈانٹا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ کیونکہ آج تو ہم خود فجر کے ٹائم جو گھوڑے بیچ کے سوئے رہتے ہیں، گدھے کی طرح ہم خود سوئے رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے ڈانٹ سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ بچوں کو نماز کا حکم دو، کب؟ جب 7 سال کے ہو جائے۔ ہم کیسے بچوں کو حکم دے سکتے ہیں جب ہم خود سوئے رہیں گے میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے میرا وقت ہو چکا ہے اور شیخ محترم بھی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے لاسٹ میں ایک بات کہہ کر کے آپ کو اپنی باتوں کو ختم کروں گا کہ میرے پیارے ساتھیوں، آپ 5 وقتہ نماز عموماً اور خصوصاً فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، ورنہ آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ساری جو برکت ہے اور رزق سے آپ بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔